بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کا شان بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر 11 میں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم اس کا جلد سوم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے جلد اول سے آغاز کیا تھا اور ہوتے ہوتے ہم جلد سوم کے ماشاءاللہ سے پارٹ 11 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم باب نمبر 85 جس کا عنوان ہے مظلوم پڑھیں گے، 86 جس کا عنوان ہے مومن یہ بھی پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ 87 جس کا عنوان مہمان نوازی ہے وہ بھی مکمل کر لیں اسی نشست میں۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ٹائم کے اوپر کہ ہم کتنی دیر میں ایک باب کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں باب نمبر 85 سے جس کا عنوان ہے مظلوم۔ لکھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، ترجمہ کہ اور جو کوئی مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا حق دیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے زواد، یہ زواد اور زیز، اب اس کو یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ لفظ سنا ہے، میری کم علمی۔ ساتھ ہی لکھا ہے صفحہ نمبر 1193۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، بہرحال یہ میں نے آپ کو اس کی ہجے کر دی۔ آگے چلتے ہیں، اب اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھی ہوگا جو ظالم سے مظلوم کا حق دلائے گا۔ مظلوم کے پاس نہ تو طاقت ہوتی ہے، نہ دولت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی مددگار ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی مدد کرنا عدل میں شامل ہوتا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنے کا عمل 1 ماہ کے روزوں مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص مظلوم کی حمایت میں چند قدم بھی چلے گا اس کے پاؤں پل صراط پر متزلزل نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب مظلوم کے استغاثے کو سنتا ہے تو اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہے تاکہ کوئی تو ایسا انسان ہو جو مظلوم کی مدد کو اٹھے اور اس کے نالہ و فریاد کو سنے اور اس کی فریاد رسی کرے۔ اور اب آئیے ہم داستانیں پڑھتے ہیں جن کے عنوانات کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے پہلی داستان، اس کا عنوان ہے خوارزم شاہ، خے واو الف رے زیمیم خوارزم شاہ، شین الف اور ہے۔ 7 تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ خوارزم شاہ کی چنگیز خان سے جنگ ہوئی، منگولوں کو فتح ہوئی اور خوارزم شاہ کو شکست فاش اٹھانا پڑی۔ منگول لشکر کے خوف سے اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ پہل تو اس نے ہندوستان جانے کا قصد کیا، لیکن لکھا ہے کہ بجائے ہندوستان جانے کے نیشا پور پہنچ کر اس کی عیاشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں اور مظلوم عوام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مخلوق خدا پر اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ 3 سال تک وہ نیشا پور میں رہا۔ ایک دن مظلومین اپنا ایک وفد بنا کر اس کے وزیر کے پاس گئے اور اپنے تلف شدہ حقوق کا مطالبہ کیا اور کہا کہ خوارزم شاہ سے اس مسئلے پر گفتگو کرو اور ہماری لوٹی ہوئی دولت اس سے واپس دلاؤ۔ وزیر نے کہا بادشاہ نے میرے ذمے یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ میں حسینوں جمیل عورتیں تلاش کر کے ان کے حرم سرا بھیجوں اور طبلہ نوازوں کو اس کی خدمت میں پیش کروں، لہٰذا میں تمہارے حقوق پر بات کرنے سے معذور ہوں۔ اسی دوران اسی دوران خوارزم شاہ کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ چنگیز خان کا لشکر اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کے اس کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ اس نے نشاپور کو خیر بات کہا اور عراق کی طرف رخ کیا۔ خوارزم شاہ رے جو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جگہ کا نام رے گیا، وہاں رے بڑی رے، پھر وہاں سے تبرستان اور گرگان، گاف رے گاف الف نون گرگان گیا، اور جب قلعہ اقلال پہنچا، الف قاف لام الف لام پہنچا تو اس نے اپنے خاندان کو قلعہ اقلال میں ٹھہرایا اور وہاں بہت سا خزانہ بھی دفن کیا۔ قلعہ اقلال ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ وہاں اپنے خاندان کو ٹھہرا کر خود جزیرہ اور اس کا جزیرے کا نام انورٹڈ کام لکھا ہے آبسکوں، الف مد آ بے سین کاف واو نون غنہ، جزیرے کا نام ہے یہ، اس میں جا کر چھپ گیا۔ منگول لشکر مسلسل اس کا تعاقب کرتا رہا۔ جب انہیں علم ہوا کہ خوارزم شاہ کا خزانہ اور اس کا خاندان قلعہ اقلال میں روپوش ہے تو انہوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مذکورہ قلعہ ہر لحاظ سے مستحکم اور ناقابل تسخیر تھا، مگر سلطان کے خاندان کی بدبختی سے قلعے کے
چشموں کا پانی ختم ہو گیا تو قلعے والوں نے منگول لشکر سے صلح کر لی اور ان کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ لکھا ہے منگول لشکر نے خوارزم شاہ کے خاندان کو قید کر لیا اور اس کے مدفون خزانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب خوارزم شاہ کو قلعہ اقلال کے سقوط کی خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ منگول سردار اس کے خاندان کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ ان میں جتنے بھی مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے۔ منگول لشکر کے افسروں میں اس خاندان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت خوارزم شاہ کی ماں برہنہ گھوڑے پر سوار اپنے خاندان کی بربادی پر ماتم کر رہی تھی۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بند تاریخ 3/170 اور دوسرا حوالہ ہے تاریخ طبری صفحہ نمبر 50۔ دوسری داستان ہے، اس کا عنوان ہے کیا خدا تو سو رہا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے فرعون نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بلند و بالا محل تعمیر کیا جائے۔ اس کے جلاد صفت سپاہیوں نے تمام مردوں اور عورتوں کو بیگار میں پکڑا اور ان سے کام لینا شروع کیا، حتیٰ کہ انہوں نے حاملہ عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ ایک جوان عورت جو کہ حاملہ تھی ایک بھاری پتھر اٹھا کر لا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے پتھر نہ اٹھایا تو اس کے ظالم سپاہی اس پر تازیانے برسائیں گے۔ اس بیچاری عورت نے وہ بھاری پتھر اٹھایا اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس پتھر کے بوجھ کی وجہ سے اس کا حمل گر گیا۔ اس وقت اس کے دل سے ایک آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اس عورت نے کہا، پروردگار تو کیا اس وقت سویا ہوا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ طاقتور طاغوت ہم سے کیا سلوک کر رہا ہے؟ چند ماہ گزرنے کے بعد وہی عورت دریائے نیل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے عورت سن، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم ظالموں کی گھات میں ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور یہاں پر یہ قصہ بھی مکمل ہوا۔ حوالہ حکایات ہائی شنیدنی 3/52 اور اشریہ 400 سین سے ہے، اشریہ 400 صفحہ نمبر 207۔ اور اب آئیے اگلی داستان پڑھتے ہیں، یعنی تیسرے نمبر کی داستان، عنوان ہے قبر حسین علیہ السلام مظلوم۔ لکھا ہے متوکل عباسی، متوفی 247 ہجری۔ بنی عباس کا بدترین خلیفہ گزرا ہے اور اس نے 14 سال خلافت کی۔ متوکل آل ابو طالب کا بدترین دشمن تھا، زن و تہمت کی بنا پر انہیں گرفتار کرتا اور ان کو اذیت دیتا، لہٰذا جو مصیبت اس کے زمانے میں الویین عین لام واو یہ نون اور آل ابو طالب پر گزری وہ بنی عباس کے کسی خلیفہ کے زمانے میں نہیں گزری۔ اور من جملہ متوکل کے برے کاموں کے جو اس نے اپنی خلافت کے دوران کیے یہ بھی تھا کہ اس نے لوگوں کو قبر امام حسین علیہ السلام اور قبر امیر المومنین کی زیارت سے روک دیا تھا، اور اس نے اپنی پوری ہمت اور طاقت اس پر صرف کر دی کہ نور خدا کو خاموش کر دے، قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے آثار مٹا دے اور اس کی زمین کو ہموار کر کے اس پر زراعت کر دے۔ پھر لکھا ہے دیزج، دال یہ زیجی، دیزج نام کا ایک یہودی تھا جو کہ متوکل کا ساتھی تھا، اور متوکل نے اسے قبر امام حسین علیہ السلام کے آثار مٹانے اور زائرین کو سزا دینے کے لیے کربلا بھیجا۔ احمد بن جعد و شاہ سے جیم عین دال واو شین الف روایت ہے کہ متوکل کا قبر شریف کے آثار کو محو کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس کی خلافت سے پہلے ایک گانے والی اپنی لڑکیوں کو متوکل کے پاس بھیجا کرتی تھی کہ وہ اس کے شراب پینے کے وقت اس کے لیے گایا کریں۔ یہاں تک کہ یہ پلید خلافت تک پہنچا تو ایک دفعہ اس نے اس گانے والی کو پیغام بھیجا کہ اپنی لڑکیوں کو گانے کے لیے بھیجے۔ وہاں اس سے کہا گیا کہ وہ سفر کربلا پر گئی ہوئی ہے۔ جب وہ سفر سے واپس آئی اور اس نے اپنی ایک کنیز متوکل کے پاس گانے کے لیے بھیجی تو متوکل نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگی کہ ہم اپنی مالکہ کے ساتھ حج پر گئے ہوئے تھے۔ متوکل نے کہا کہ شعبان کے مہینے میں حج پر گئے ہوئے تھے؟ کنیز کہنے لگی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے تھے۔ متوکل یہ بات سننے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حسین علیہ السلام کی قبر کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ اس کی زیارت کو حج کہتے ہیں۔ پس اس نے حکم دیا اور اس کنیز کی مالکہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا
اور اس کا مال و اسباب چھین لیا، اور پھر اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زمین ہموار کرنے اور اس جگہ پر زراعت کا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے تتمۃ المنتہی، صفحہ نمبر 241-238، یا یہ کہ 238-241 یعنی 238 سے 241 تک۔ اور اب آئیے اگلی داستان پڑھتے ہیں، جس کا چوتھی داستان، جس کا عنوان ہے مظلوم کی صدا سے سلطان بے چین ہو گیا۔ یہ پورا اسی طرح سے عنوان ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک رات سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا تو کوشش کے باوجود اسے بستر پر نیند نہ آئی۔ اسے خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم اپنی داد رسی کے لیے آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے غلام کو بلا کر کہا باہر جاؤ اور اچھی طرح سے دیکھو کہ اگر اس وقت کوئی مظلوم شکایت لے کر آیا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ لکھا ہے کہ غلام دیکھ کر واپس آیا اور کہا کہ مجھے اس وقت تو کوئی مظلوم نظر نہیں آیا۔ سلطان نے دوبارہ سونے کا ارادہ کیا تو اس بار بھی اسے نیند نہ آئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ غلام نے مظلوم کی پوری طرح سے جستجو ہی نہیں کی۔ خود بستر سے اٹھ کر باہر آئے۔ اس کے حرم سرا کے قریب ایک مسجد تھی، اور اس مسجد سے ایک شخص کی آہ فریاد کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ اس پر مسلط ہوتی ہے، محمود نے مظلوموں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اور اپنے ندیموں کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر محمود نے کہا میں آ گیا ہوں، تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اس شخص نے کہا بادشاہ، تیرے خواص میں سے ایک شخص کا جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، وہ میری عزت کو تباہ کر رہا ہے اور میرے گھر آ کر میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ جا چکا ہوگا۔ سلطان نے کہا کہ جب وہ دوبارہ تمہارے گھر میں داخل ہو تو مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ پھر سلطان نے اپنے دربانوں کو بلا کر کہا کہ تم اس شخص کو اچھی طرح سے پہچان لو، یہ جس وقت بھی مجھ سے ملنا چاہے تم اسے نہ روکنا۔ اگلی رات وہ فوجی افسر اس غریب کے گھر اس کی عزت و ناموس کو تباہ کرنے کے لیے آ گیا۔ مظلوم اسے دیکھ کر فوراً سلطان کے پاس آیا اور اسے ظالم کے آنے کی خبر دی۔ سلطان نے فوراً ہی اپنی تلوار اٹھائی اور اس شخص کے گھر آیا اور آ کر دیکھا کہ وہ شخص اس کی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ اب لکھا ہے سلطان نے اس مظلوم شخص سے کہا کہ تم جلدی سے چراغ بجھا دو۔ اس شخص نے چراغ بجھایا تو سلطان نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ اب چراغ روشن کرو۔ اس شخص نے جیسے ہی چراغ روشن کیا تو سلطان نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور پھر صاحب خانہ سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہو کھانے کے لیے لے آؤ، میں سخت بھوکا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی صاحب زیجہ، آپ ہم غریبوں کے گھر کا کھانا کیسے کھائیں گے؟ سلطان نے کہا بندے خدا، تمہارے گھر میں جو بھی ہو کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ شخص خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھا لایا۔ پھر سلطان نے روٹی کھائی۔ اس شخص نے سلطان سے پوچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا تھا، پھر مقتول کو دیکھ کر سجدہ شکر کیوں بجا لائے اور ایک غریب کے گھر سے کھانا کیوں کھایا؟ سلطان محمود نے کہا جب میں نے تیری فریاد سنی تو میں یہ سمجھا تھا کہ میرے مصاحبین میں سے کوئی ایسی جرت نہیں ہو سکتی، میرے مصاحبین میں سے کسی کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی، ہو نہ ہو یہ میرے کسی بیٹے کا کارنامہ ہے، اسی لیے میں نے تجھے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ اگر مجرم میرا بیٹا ہو تو شفقت پدری اسے سزا دینے میں حائل نہ ہو جائے۔ اور جب تم نے دوبارہ چراغ جلایا تو میں نے دیکھا کہ مقتول میرا بیٹا نہیں بلکہ ایک فوجی افسر ہی تھا، اسی لیے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میرے کسی بیٹے سے یہ جرم صادر نہیں ہوا، اور کل رات سے میں نے منت مانی تھی کہ جب تک میں ظالم کو سزا نہ دوں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اسی لیے میں کل سے بھوکا تھا اور تم سے کھانا لانے کی درخواست کی تھی۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 2/160 اور زینت المجالن لام نون ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پانچویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فرزندان مسلم بن عقیل کی مظلومیت۔ لکھا ہے جب امام حسین علیہ السلام درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوئے تو آپ کے لشکر سے جناب مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم قید کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس ملعون نے اپنے زندان بان کو بلایا
اور اسے حکم دیا کہ ان بچوں کو زندان میں رکھو اور ان پر سختی کرو، عمدہ کھانا و ٹھنڈا پانی انہیں نہ دینا، اور اس شخص نے بھی ایسا ہی کیا۔ 1 سال کی مدت تک ان کی قید نے طول کھینچا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے بوڑھے زندان بان کے سامنے اپنے حالات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبی قرابت بیان کی، اور اس کے بعد اس زندان بان نے کہا کہ یہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بعد میں وہ معصوم شہزادے تاریکی شب میں چلتے رہے اور تقدیر ان کو ایک بڑھیا کے پاس لے گئی جو اپنے دروازے پر کھڑی تھی، اور فرمایا کہ اے بی بی، ہم پر احسان کرو، اس تاریک رات میں ہمیں اپنے گھر میں پناہ دو، جب صبح ہوگی تو ہم تمہارے گھر سے نکل جائیں گے۔ اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور ہم ابن زیاد کی قید سے بھاگ کر آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے ان دونوں شہزادوں کو پناہ دے دی۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ دونوں بچے زندان سے بھاگ گئے ہیں، اس نے منع دی کہ جو کوئی بھی ان دونوں کے سر میرے سامنے پیش کرے گا میں اسے 2000 درہم دوں گا۔ اس عورت کا داماد جس کا نام حارث تھا، وہ لعین ابن زیاد کی فوج میں تھا اور وہ انتہائی ملعون تھا اور وہ ظالم واقعہ کربلا میں بھی شریک تھا۔ اتفاقاً رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ ملعون اس کے گھر کی طرف آیا اور کہا کہ دروازہ کھولو تاکہ میں اندر آ کر کچھ آرام کر سکوں اور پھر صبح ان بچوں کی تلاش میں جا سکوں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا اور کچھ پانی اور کھانا اس کے لیے لے آئی۔ جب وہ لعین اپنے کام سے فارغ ہو کر بستر پر جا گرا اور سونے لگا تو اسے گھر میں بچوں کے رونے کی صدا سنائی دی۔ الغرض اس نے بچوں کو پکڑ لیا اور ان معصوم شہزادوں کو رسیوں میں ساری رات اس جگہ باندھا تھا جہاں پر وہ اپنا گھوڑا باندھتا تھا۔ جب رات ختم ہوئی تو اس ملعون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان بچوں کو نہر فرات کے کنارے پر جا کر قتل کرو۔ غلام اپنے مالک کے حکم کے مطابق انہیں فرات کے کنارے لے آیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اطرت رسول ہیں تو اس نے ان کے قتل کا اقدام نہ کیا اور فرات میں چھلانگ لگا کر دوسری طرف چلا گیا۔ اس ملعون نے یہ کام اپنے بیٹے کے ذمہ لگایا۔ اس جوان نے بھی باپ کی مخالفت کرتے ہوئے غلام کا راستہ لیا، اور پھر یہ ملعون تلوار لے کر مسلم کے یتیموں کے پاس آیا۔ جب مسلم کے بچوں نے ننگی تلوار دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے شیخ، ہمیں بازار میں جا کر فروخت کر دے اور ہماری قیمت سے نفع اٹھا، یا پھر ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل، جو کچھ وہ ہمارے حق میں حکم دے ویسے ہی کرنا۔ وہ بدبخت کہنے لگا میں تمہارا خون بہا کر اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ جب معاملہ یہی ہے تو ہمیں قتل کر کے ہی دم لے گا، تو ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگا جتنا چاہو نماز پڑھ لو اگر وہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔ پس مسلم کے بچوں نے نماز پڑھی اور پھر انہوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بہترین حکم کرنے والے، ہمارے اور اس کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے۔ ظالم نے تلوار سے بڑے بچے کی گردن اڑا دی۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بڑے بھائی کے خون کو اٹھا کر سر پر ڈالا اور خضاب کیا اور کہتا تھا کہ اس حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ اس ملعون نے چھوٹے بچے کو بھی قتل کر دیا اور ان کے سر اقدس اٹھا کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ جیسے ہی ابن زیاد نے وہ سر دیکھے تو حارث کو کہا کہ تجھے ان بچوں پر ترس نہ آیا؟ اس ملعون نے بچوں کی ایک ایک بات ابن زیاد کے سامنے بیان کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس فاسق کو اسی جگہ پر لے جا کر قتل کر دیا جائے اور اس کے خون ناپاک کو ان بچوں کے خون سے ملنے نہ دیا جائے۔ حوالہ نوٹ کیجئے منتہی الامال 1/317۔ اور اب آئیے ہم باب نمبر 86 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے مومن۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 60، ترجمہ کہ اور اللہ مومنین کو دوست رکھتا ہے، واللہ ولی المومنین۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے جامع السعادات 1/260۔ اور اب مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مومن خدا کے نزدیک انتہائی معزز اور محترم ہے، اور خدا نے اسے مقام معنوی عطا کیا ہے کہ اہل زمین کی بنسبت اسے اہل آسمان میں زیادہ جانا جاتا ہے۔ مومن کی حرمت کعبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ مومن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اہل ایمان کی بہت سی صفات ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ اس کے چہرے پر ظاہری طور پر خوشی نظر آتی ہے جبکہ اس کے دل میں غم پوشیدہ ہوتا ہے۔ مومن کا سینہ وسیع ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اور جب اس پر کوئی مشکل آئے تو صبر کرتا ہے۔ اگر راحت نصیب ہو تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اور خدا نے جو اس کی
رزق و روزی میں مقدر میں لکھی ہو تو وہ اس پر قناعت کرتا ہے، اس کی زبان لغزشوں سے محفوظ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ سخاوت کے ساتھ مزین ہوتا ہے اور اس کی نگاہ عطائے حق پر ٹکی ہوتی ہے۔ اور اب داستانیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلی داستان کا عنوان ہے مومن کامل۔ لکھا ہے ایک دفعہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا گزر کچھ ایسے افراد کے گروہ سے ہوا جو بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سفید اور گراں قیمت لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے چمک رہے تھے، وہ بات بات پر ہنس رہے تھے، اور اگر کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک اور گروہ سے ہوا جس میں لاغر اندام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کے دوران وہ ادب کو ملحوظ خاطر میں لاتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دونوں گروہوں کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور یہ عرض کیا کہ دونوں گروہ مومن ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ مومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کامل کی چند خصوصیات بیان کی۔ مومن نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، یتیموں پر شفقت کرتا ہے، پاکیزہ لباس زیب تن کرتا ہے، عبادت حق کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 252 اور موجۃ البیضاء 4/362۔ اور اب اگلی داستان نمبر 2 جس کا عنوان مومن کی نشانی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہجرت کے دوسرے برس غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور کفار کے لشکر میں سے چند افراد کو مسلمانوں کے لشکر نے قیدی بھی بنا لیا تھا، اور ان قیدیوں میں ایک شخص جس کا نام ابو عزا عین زے ہے، جمعی جیم میم عین چھوٹی ہے، ابو عزا جمعی بھی شامل تھا۔ اسے جب رسول خدا کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رونے لگا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ شخص مکہ پہنچا تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کی اور ادھر ادھر کی باتیں کی، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزادی دے دی۔ یہاں تک کہ اس کے 1 سال بعد جنگ احد کا واقعہ رونما ہوا تو وہ شخص بھی کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھا۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے دعا مانگی کہ پروردگار اسے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید فرما، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اس دفعہ بھی وہی شخص جب گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور آزاد کر دیں۔ اس کے جواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس لیے زندہ چھوڑ دوں تاکہ تو مکہ واپس جا کر یہ کہے کہ میں نے مکر و فریب کر کے محمد سے آزادی حاصل کی ہے۔ جبکہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حکایت تہائی شنیدانی 2/96 اور مستدرک الوسائل 2/267۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے مومن سے بے توجہی کی سزا۔ لکھا ہے محمد بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد، گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل میں 4 مومن زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن ایک مومن دوسرے مومن سے ملنے گیا، اتفاق سے وہاں پر 3 مومن موجود تھے۔ چوتھے مومن نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک غلام باہر آیا، اس مومن نے پوچھا کہ تمہارا آقا کہاں ہے؟
غلام نے کہا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ وہ مومن واپس چلا گیا۔ اس کے آقا نے غلام سے پوچھا کہ کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کا فلاں دوست تھا، میں نے اسے کہا کہ آپ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ وہ خاموش رہا، اس نے غلام کو ملامت نہ کی، اور ان تینوں نے مومن کے واپس چلے جانے پر کوئی بھی توجہ نہ دی اور اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ دوسرے دن وہی مومن ان 3 افراد کے پاس واپس آیا اور یہ تینوں کسی کھیت یا باغ کی طرف جا رہے تھے، اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ چنانچہ وہ ان تینوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ان تینوں نے اس سے کوئی معذرت نہ کی، اور یہ مومن انتہائی غریب و تنگ دست تھا۔ کچھ دیر تک وہ ساتھ چلتے رہے۔ اچانک ایک بادل اس پر سایہ فگن ہوا۔ خیال کرنے لگے کہ شاید بارش برسے گی۔ اتنے میں ان بادلوں سے ایک منادی کی آواز آئی کہ اے آگ، ان تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، میں جبرائیل خدا کا فرشتہ ہوں۔ اس کے بعد ان 3 افراد پر آگ کی بجلیاں گریں اور وہ چوتھا مومن تنہا رہ گیا۔ اسے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ اس واقعے سے وہ تعجب کا شکار ہوا۔ جب وہ اپنے شہر میں واپس آیا تو اس نے اس وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ جناب یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان پر راضی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے تیری پرواہ نہیں کی تھی؟ اس مومن نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کون سا برا سلوک کیا تھا؟ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اسے پورا واقعہ سنایا تھا۔ اس کے بعد اس مومن نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو وہ مر چکے ہیں، اگر تو انہیں پہلے معاف کر دیتا تو بہتر تھا، البتہ تیری طرف سے معافی انہیں آخرت میں فائدہ دے گی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اصول کافی جلد نمبر 2 اور باب من حجت اخال مومنین۔ اور اب ہم چوتھی داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مومن کی وجہ سے آفات دفع ہوتی ہیں۔ لکھا ہے زکریا بن آدم بن عبداللہ اشعری قمی امام علی رضا علیہ السلام کے جلیل القدر اور صاحب منزلت صحابی تھے، اور زکریا ابن آدم کی منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1 سال حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکے تک حج کے لیے گیا، اور وہ حضرت کے ساتھ ایک ہی محمل میں سوار تھا۔ علی بن مسیب ہمدانی جو حضرت رضا علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا راستہ بہت دور ہے اور میں ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو اپنے احکام دینی کس سے اخذ کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ من زکریا بن آدم القمی المامون الدین و دنیا۔ اب یہاں پہ زیر زبر پیش کچھ نہیں تھا، لکھا یعنی معلم دین زکریا بن آدم سے جو کہ دین و دنیا میں مامون ہیں۔ ایک دفعہ زکریا بن آدم القمی نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خانوادے سے کہیں باہر چلا جاؤں کیونکہ ان میں بیوقوف اور صفیہ زیادہ ہیں، سین فے یہ ہے، زیادہ ہو گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تیری وجہ سے ان سے آفات دفع ہوتی ہیں جیسا کہ اہل بغداد سے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے واسطے سے دفع ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، شاگردان مکتب ائمہ 2/208 اور رجال کشی صفحہ نمبر 456۔ اور اب آئیے 5ویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مومن خراسانی۔ لکھا ہے ابو بصیر بیان کرتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے خراسان کے ایک شخص سے فرمایا کہ تیرے باپ کا کیا حال تھا؟ اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اس طرف متوجہ ہوا اور جرجان کے علاقے میں پہنچا تو تیرا باپ فوت ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے بھائی کا کیا حال تھا؟ اس شخص نے عرض کیا مولا، میں اسے صحیح و سالم چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک ہمسایہ تھا جس کا نام صالح تھا، اس نے اسے فلاں دن اور فلاں وقت قتل کر دیا ہے۔ پس وہ شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، غم و اندوہ نہ کرو، کیونکہ ان کی جگہ بہشت میں ہے اور اس جہان فانی کے منازل سے وہ ان کے لیے بہتر اور خوشتر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، جب میں اس طرف آ رہا تھا تو میرا ایک بیٹا رنجور اور بیمار تھا جو شدید درد و الم میں مبتلا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا صحت یاب ہو چکا ہے اور اس کے چچا نے اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دی ہے، اور جب
تو اس سے ملے گا تو اس کا بچہ پیدا ہو چکا ہوگا جس کا نام علی ہے اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہوگا. البتہ تیرا بیٹا ہمارا شیعہ نہیں بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ دشمنی اس کے لیے کافی ہے. راوی کہتا ہے کہ پس وہ اٹھ کر چلا گیا. تو میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل خراسان میں سے ایک شخص ہے جو ہمارا شیعہ اور مومن ہے. حوالہ نوٹ کیجئے، اس کا حوالہ ہے منتہی الامال 104/2. تو سامعین یوں ہم نے باب نمبر 86 بھی مکمل کر لیا کہ جس کا عنوان ہے مومن ہے. اور اس کے بعد اب اگر ہم باب نمبر اگلا شروع کرتے ہیں یعنی 87، تو وہ ہم مکمل نہیں کر سکیں گے کیونکہ آلریڈی بس اب 30 منٹس ہونے والے ہیں. لہٰذا اب اس نشست کو میں یہیں پہ اجازت لے لیتی ہوں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے باب پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.